یہ جو چاروں عنوانات اس وقت آپ کے سامنے آئے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ چاروں عنوانات کا ایمان سے بہت گہرا تعلق ہے، اور اللہ رب العالمین سے تعلق کو بڑھانے میں بھی یہ چاروں عنوانات بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ صبر کے ذریعے سے انسان کی تربیت کی جاتی ہے، انسانی نفس کی تربیت، کہ وہ اپنی من پسند چیز کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے، برداشت اپنے اندر پیدا کرے، حق کی خاطر ڈٹ جائے، اپنے اسٹینڈ سے کسی صورت میں پیچھے نہیں ہٹے، ہائی کورٹ سے آگے بڑھ کر سپریم کورٹ بھی بولے کہ حجاب چھوڑ دو، لیکن یہ اللہ کا حکم ہے، کسی صورت میں ہم نہیں چھوڑ سکتے، اس پر ڈٹ جائے۔ پرسنل لا میں مداخلت کے لیے پارلیمنٹ قانون بنا دے، لیکن یہ اسلام اور اسلامی شریعت کا حکم ہے، کسی صورت میں یہ مداخلت ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ صبر کے معنی اصل میں یہ ہے، انسان ڈٹ جائے اپنے اسٹینڈ کے اوپر، پوری استقامت کے ساتھ ہر آنے والی آزمائش کو برداشت کرنے کے لیے، انگیز کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ اصل میں صبر ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی بتلائی گئی ہے کہ اگر کوئی یہ صبر کرے تو اس کے لیے انلمیٹڈ اجر ہے۔ دنیا میں ہر نیکی کے بدلے میں بتلایا گیا کہ اللہ رب العالمین نیکی کا اجر 10 گنا دے گا، اسے بڑھا کر 70 گنا اور 700 گنا تک پہنچائے گا۔ لیکن روزہ اور صبر یہ دو عنوان ایسے ہیں جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ انلمیٹڈ اجر دینے والی چیز ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صابروں کو ان کا اجر بغیر حساب کے انلمیٹڈ دیا جائے گا۔ تو یہ صبر مطلوب صبر ہے۔ اب دنیا کے اندر اس صبر کے ذریعے سے اللہ اصلاً بندے کی تربیت کرتا ہے۔ تربیت کرنے کے لیے یونٹ پریزیڈنٹ ماحول فراہم کر سکتے ہیں، آپ کے سٹی پریزیڈنٹ کچھ کیمپس کر سکتے ہیں، کچھ سلیبس دے سکتے ہیں، کچھ لٹریچر پرووائڈ کر سکتے ہیں، آپ کے اسٹیٹ یا نیشنل پریزیڈنٹ مزید کچھ آسانیاں، کچھ سہولتیں فراہم کر سکتے ہیں صبر کا ماحول پروان چڑھانے کی۔ لیکن اصل اللہ رب العالمین انسان کا مربی ہے، اور انسان کی تربیت اللہ رب العالمین صبر کے معاملے میں کیسے کرتا ہے؟ کبھی حادثے کے ذریعے سے، کسی ایکسیڈنٹ کے ذریعے سے، کبھی مالی مشکل میں مبتلا کر کے، کبھی اپنے والدین کو انسان کھو دیتا ہے، کبھی اولاد کو کھو دیتا ہے، کبھی قریبی رشتہ داروں کو کھو دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ انسانوں کو حوادث کے ذریعے سے، مختلف اچھے اور برے حالات کے ذریعے سے صبر کی ٹریننگ دے کر انسانی شخصیت کو نکھارتا اور سنوارتا، اور انسان ان حالات میں جمع رہے استقامت کے ساتھ، تو پھر اس کی شخصیت نکھرتی جاتی ہے، اور پھر وہ بلند مقام کہ اللہ بندے کی تعریف کرے، اس انداز میں تعریف کرے کہ انا وجدناہ صابرا، ہم نے اسے بڑا صبر کرنے والا پایا۔ نعم العبد، کیا ہی بہترین بندہ تھا وہ ہمارا، انہ اواب، وہ بار بار ہماری طرف پلٹنے والا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی تعریف اتنے شاندار انداز میں اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں کی۔ تو صبر کے موضوع پر کچھ باتیں آپ کے سامنے بڑی اچھی آئیں کہ انسان کیفیت غم میں بھی صبر کرے، اور پھر یہ کہ والد کی نصیحت بیٹے کے نام پر جو تھی حضرت لقمان کی، وہ بھی صبر کے متعلق تھی۔ قرآن نے اور بھی بہت ساری چیزیں بتائیں کہ فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، صبر کرو تو ایسے کرو جیسے کہ اولو العزم رسولوں نے کیا تھا۔ دوسرا عنوان جس کے اوپر آپ کے سامنے گفتگو ہوئی ہے وہ شکر ہے، اور شکر کے بارے میں جو قانون ہے وہ قانون آپ کے سامنے آپ کے ساتھی نے رکھا کہ لئن شکرتم لازیدنکم۔ قانون شکر یہ ہے کہ شکر بجا لاؤ گے تو نعمتیں کھنچ کر تمہارے پاس مزید آئیں گی۔ انسان ہر نعمت کو غور کر کے دیکھے، کتنی نعمتیں انسان کے ساتھ اللہ نے لگا رکھی۔ سانس لینے کی نعمت کا شعور بہت سارے انسانوں کو ہم میں سے نہیں تھا،
کووڈ نے بتلایا کہ سانس کتنی اہم چیز ہے، آکسیجن کتنی اہم چیز ہے۔ ایک ایک سلنڈر کے لیے رات کے 2-2 بجے لوگ تڑپتے ہوئے دیکھے گئے، تب اندازہ ہوا کہ یہ آکسیجن کیا نعمت ہے اللہ رب العالمین کی۔ اللہ رب العالمین کی نعمتیں انسان غور کرے اپنی آنکھوں پر، اپنے دل پر، دماغ پر، اعضاء پر، کیا کیا نعمتیں ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم کاؤنٹ کرنا چاہو تو اللہ کی نعمتیں کاؤنٹ نہیں کی جا سکتی، اتنی نعمتیں اللہ رب العالمین نے دی۔ اب اس کے بدلے میں انسان دل سے بھی شکر کرے، زبان سے بھی شکر کرے، اعمال سے بھی شکر کرے۔ دل سے شکر یہ ہے کہ احساس رکھے دل کی گہرائیوں سے کہ اللہ کے فضل کے نتیجے میں یہ نعمت مجھے ملی ہے۔ زبان سے شکر بجا لائے، اٹھتے بیٹھتے اللہ کی حمد کے ترانے اس کی زبان پر ہوں۔ اللہ کے رسول کہا کرتے تھے اللہم لک الحمد بما ہدایتنا ولک الحمد بما اکرمتنا ولک الحمد بما سترتنا ولک الحمد بالقرآن ولک الحمد بالاہل والمال ولک الحمد اذا ترضى ولک الحمد حتی رضیت یا اہل التقوی والمغفرہ۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ہدایت جیسی نعمت عطا فرمائی۔ اگر اللہ ہدایت نہیں دیتا، کسی مشرک گھرانے میں پیدا کر دیتا اور ہم راہ حق کو نہیں پا سکتے تو اندازہ کیجئے کہ ہماری زندگی کیسی ہوتی۔ اللہ کے رسول شکر بجا لاتے اس پر۔ پھر شکر اس بات پر کہ تو نے میرے عیوب کی پردہ پوشی کی۔ اگر اللہ رب العالمین ہمارے عیوب کو ہائی لائٹ کرنے لگے تو انسان پھر کسی قابل نہ رہ جائے۔ شکر اس بات پر کہ تو نے ہمیں قرآن جیسی نعمت دی، شکر اس بات پر کہ تو نے ہم کو فیملی عطا کی، شکر اس بات پر کہ تو نے ہم کو مال و دولت جیسی نعمت عطا فرمائی، شکر اس بات پر کہ تو نے ہمارے ساتھ عزت اور اکرام کا معاملہ کیا۔ شکر اس کا بجا لانا چاہیے جو اس قابل ہے کہ انسان اس سے ڈرے، یہاں تک شکر بجا لانا چاہیے کہ وہ راضی ہو جائے بندے سے۔ اللہ کے رسول نے بہت سارے الفاظ سکھلائے شکر کے۔ حقیقت یہ ہے کہ شکر انسان زبان سے بھی بجا لائے تو ایمان کے لیول میں اضافہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ زمین اور آسمان کے درمیان میں جتنی جگہ ہے اس کو نیکیوں سے بھر دیتے ہیں۔ بظاہر بہت چھوٹے کلمے ہیں لیکن اجر کے لحاظ سے بہت بڑے ہیں۔ صالحین کا ایک طریقہ میں شکر کے باب میں بجا لاتے ہوئے آگے بڑھوں۔ انسان کو کوئی نعمت مطلوب ہے، مان لیجئے کہ آپ چاہتے ہیں کہ فلاں چیز آپ کو میسر آ جائے، وہ چیز نہیں ہے، تو صالحین امت اس کے لیے دعا کرتے تھے۔ پہلے دعا کرنے کے بعد ایڈوانس میں شکر بجا لانا شروع کر دیتے تھے، اس یقین کے ساتھ کہ میں نے دعا کی، اب یہ دعا قبول ہوگی، اس کے نتیجے میں لازماً یہ نعمت مجھے ملے گی، اور پھر اس کے نتیجے میں اس یقین کے ساتھ نعمت کے ملنے سے پہلے شکر بجا لانا شروع کرتے تھے، اور جیسے ہی وہ شکر بجا لانا شروع کرتے تھے اس کے نتیجے میں قانون شکر حرکت میں آتا تھا، اور قانون شکر حرکت میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ نعمت کو اٹریکٹ کرنے والا یہ کام ہے شکر۔ نعمت کھنچتی بھی چلی آتی اور بالآخر پردہ غیب پھٹ کر وہ چیز جو انسان کی نگاہوں سے چھپی ہوئی تھی وہ نعمت انسان کے ہاتھوں میں چلی آتی۔ تو شکر انسانی نعمتوں کو غیب سے کھینچ کر حقیقت میں نگاہوں کے سامنے لانے والی اہم ترین چیز ہے۔ تیسرا عنوان جو آپ کے سامنے آیا وہ توکل کا عنوان ہے۔ توکل صحیح لفظ نہیں ہے، توکل صحیح لفظ ہے۔ توکل کے معنی اصل یہ ہے کہ انسان اعتماد کرے، بھروسہ کرے، اسی سے لفظ وکیل نکلا ہے۔ وکیل کا مطلب وہ جس کے اوپر اعتماد اور بھروسہ کر کے اپنا کیس حوالے کر دیا جائے، یہ یقین رکھا جائے کہ اب وہ عدالت میں میرے طرف سے پیروی کر لے گا۔ انسان اگر اللہ کو اپنا وکیل بنائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ ہے جو میرے سارے معاملات کو دیکھنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ تو انسان مشکل سے مشکل حالات ہوں اللہ پر اعتماد کرے۔ آپ کے ساتھی نے بڑی صحیح بات بتلائی کہ توکل ترک اسباب کا نام نہیں ہے۔ اونٹنی کو باندھنا چاہیے، خندق کھودنی چاہیے، ہتھیار فراہم کرنا چاہیے، زرہ پہننی چاہیے، یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول نے کی۔ یہ ساری چیزیں اینٹی توکل نہیں ہیں، بلکہ توکل نام ہے کہ اسباب فراہم کرے لیکن بھروسہ اسباب پر نہیں، اللہ کی ذات پر۔
بھروسہ 12,000 کے لشکر پر حنین میں کیا گیا، مسلمانوں کو ٹھوکر پڑی اس موقع پر، میدان سے پیٹ پھیر کر بھاگنے پر مجبور ہونا پڑا ابتدا میں۔ 12,000 کے بالمقابل 313 تھے، بھروسہ اللہ پر تھا تو اللہ کی مدد و نصرت آئی۔ تو توکل نام یہ ہے کہ انسان اسباب فراہم کر کے اللہ پر بھروسہ کرے۔ تو اس وجہ سے عروج قادری صاحب نے ایک بات بڑی اچھی لکھی ہے کہ توکل ترک اسباب نہیں ہے بلکہ اسباب پر ترک اعتماد ہے۔ بھروسہ اسباب پر نہیں ہو، اعتماد اسباب پر نہیں ہو، اعتماد اللہ کی ذات پر مسبب الاسباب پر ہو۔ آخری جو گفتگو آپ کے سامنے آئی احسان کے عنوان سے آئی، اور احسان کے عنوان سے بعض بڑی اچھی باتیں بھی آئی ہیں، اور بعض اچھی باتیں آپ کے سامنے، اچھی آیات بھی کوٹ کی گئی کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کیا ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی کہ عبادت ایسی کرو جیسے کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم یہ سوچ کر کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ احسان ہے۔ تو احسان اصل میں یہ ہے کہ انسان کسی چیز کو پوری مہارت کے ساتھ، پرفیکٹنیس کے ساتھ انجام دے، اس طریقے سے انجام دے کہ اس کے اندر اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہ رہے، اپنی طرف سے کوئی کسر نہ رہے۔ تو یہ صبر، یہ شکر، یہ توکل، یہ احسان، یہ وہ عنوانات ہیں جو اگر صحیح مفہوم کے ساتھ سمجھے جائیں اور ان کا کچھ حصہ بھی زندگیوں میں آئیں تو یہ زندگیوں کو سنوارنے والے عنوانات ہیں، ایمان کو انتہائی بلندی پر پہنچانے والے عنوانات ہیں، تقرب اللہ عطا کرنے والے عنوانات ہیں، انسانی زندگی میں سکون عطا کرنے والے عنوانات ہیں، انسان پر رحمتوں کی بارش ہوگی، برکتوں کا نزول ہوگا، سکینتیں نازل ہوگی اگر انسان ان کیفیات کو اپنے اندر پروان چڑھانے میں کامیاب ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ صفات ہمارے اندر پروان چڑھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔